کہ اس درس میں بڑی مشہور سورت پڑھی ہے جس کا نام سورۃ العصر ہے۔ عصر کے معنی ہوتا ہے زمانہ، اور گردش لیل و نہار کا نام زمانہ ہے۔ رات کا آنا، دن کا جانا، پھر دن کا آنا، رات کا جانا، سردی گرمی دھوپ سایہ، کبھی دن کا بڑا ہونا کبھی چھوٹا ہونا، یہی چیز زمانہ ہے۔ اسی کو زمانہ کہتے ہیں۔ اللہ نے اس کی قسم کھائی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو، لیل و نہار کو، آسمان اور زمین کو، ان تمام چیزوں کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے۔ اللہ خالق کائنات ہے، وہ جس کی چاہے اپنی مخلوقات میں سے قسم کھا لے، لیکن اللہ نے انسانوں کو اپنی قسم کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا حرام کر دیا ہے۔ اگر ضرورت پڑ جائے کسی بات میں آپ سچے ہیں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں ہاں اللہ کی قسم ہے یہ بات ایسی ہے۔ نہ اولاد کی قسم کھانی چاہیے، نہ قرآن کی قسم کھانی چاہیے، نہ بیٹے کی، نہ باپ کی، نہ ماں کی، یہ تمام چیزیں حرام ہیں۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس آدمی نے اولاد کی یا کلام پاک کی یا اپنی بیوی کی یا بچوں کی قسم کھائی اور بغیر توبہ کے وہ مر گیا تو اس کا خاتمہ ایمان پہ نہیں ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ایسی غلطی اگر ہو گئی ہے تو ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اور قسم سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ہاں البتہ اگر سامنے والوں کو یقین نہیں آ رہا ہے اور آپ سچے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں اللہ کی قسم ہے میں نے ایسے کہا تھا۔ تو یہاں اللہ رب العالمین نے زمانے کی قسم کھائی ہے کہ والعصر، قسم ہے زمانے کی، رات کی، دن کی، دن کا چھوٹا ہونا، رات کا بڑا ہونا، ان تمام چیزوں کی اسی کا نام زمانہ ہے۔ زمانہ گھوم پھیر کر کے آ رہا ہے۔ کہتے نہیں آپ کے دادا کے زمانے میں، نوح علیہ السلام کے زمانے میں، زکریہ علیہ السلام کے زمانے میں زمانہ ایک ہے، البتہ لوگوں نے الگ الگ اپنے اپنے زمانے میں وقت پایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، سارے کے سارے لوگ نقصان میں ہیں۔ اللہ نے یہ نہیں کہا مالدار نقصان میں ہے، اللہ نے یہ نہیں کہا غریب نقصان میں ہے، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ مرد نقصان میں ہیں یا عورتیں یا بچے یا بوڑھے۔ اللہ نے فرمایا والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، سارے کے سارے لوگ خسارے میں ہیں۔ جب اللہ رب العزت کہہ رہا ہے کہ سارے لوگ خسارے میں ہیں، پھر اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں یہ بھی بتلائے گا کہ خسارے میں کون نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت عمر نے جب یہ سنا کہ اللہ رب العالمین نے کلام مقدس کی آیت ایک سورہ مبارک نازل کی ہے اور جس میں اللہ نے فرمایا ہے والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، سارے کے سارے لوگ خسارے میں ہیں، فبکا عمر زاروں کے تار رونے لگے۔ حضرت عمر ابن خطاب زاروں کی طرح رونے لگے، کہنے لگے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ نے سارے لوگوں کو نقصان میں بتلایا ہے، گھاٹے میں ہیں، نقصان میں ہے، تو اللہ نے یہ بھی شان بتلائی ہوگی کہ نقصان میں کون نہیں ہے۔ پھر اللہ نے آگے فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ نقصان میں نہیں ہے، وہ خسارے میں نہیں ہے، وہ گھاٹے میں نہیں ہے جو ایمان لائے۔ الا الذین آمنوا، جو ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات، ایمان کے ساتھ ساتھ نیک عمل بھی کیے۔ ایمان کا معنی یہ نہیں ہے کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ گھر میں بند ہو جائیں، نہ نماز سے مطلب، نہ روزے سے مطلب، نہ قرآن کی تلاوت سے مطلب۔ ایمان اور عمل صالح دونوں لازم اور ملزوم چیزیں ہیں۔ عمل صالح اگر کوئی انسان کر رہا ہے مومن نہیں ہے، اس کا وہ عمل صالح آخرت میں کام آنے والا نہیں ہے۔ اور ایک انسان ایمان لے آیا، کلمہ پڑھ لیا اس نے، اور زندگی میں کوئی عمل صالح نہیں کر رہا ہے تو اس کا وہ ایمان بھی کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اسلام کے ساتھ ساتھ، مسلمان کے ساتھ ساتھ، کلمہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہمیں نیک عمل بھی کرنی ہے۔
نمازوں کی پابندی بھی ہمیں کرنی ہے، قرآن پاک کی تلاوت بھی ہمیں کرنی ہے، سچائی کو لازم پکڑنی ہے، یہ ہے نیک عمل۔ تو اللہ نے فرمایا الا الذین آمنوا، وہ نقصان میں نہیں ہے میرے نبی۔ کون نقصان میں نہیں ہے؟ الا الذین آمنوا، وہ نقصان میں نہیں ہے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم تمام لوگوں کو اعمال صالح کرنے کی توفیق دے دے۔ ایمان کے ساتھ اللہ کہتا وہ نقصان میں نہیں ہے جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا، کلمہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ عمل الصالحات، نیک عمل کیے، اور جو نیک عمل کرنے والے ایمان لانے والے ہوں گے، اللہ نے فرمایا یدخل المؤمنین، میں ان مومن بندوں کو ایسی جنتوں میں داخل کروں گا، فیہا انہار من عسل مصفی، کہ اللہ نے فیہا انہار من لبن لم یتغیر طعمہ، میں ایسی جنتوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے چشمے جاری ہیں، شہد کے نہریں جاری ہیں دودھ کی۔ ایسی جنتوں میں اللہ لے جائے گا ان لوگوں کو جنہوں نے اپنی زندگی میں ایمان تو لائے لیکن نیک عمل کرتے رہے۔ پھر اللہ رب العالمین تیسری بات بتا رہا ہے، ایمان کے ساتھ عمل صالح دوسری چیز، اور تیسری چیز اللہ نے فرمائی وتواصوا بالحق، اور جو حق کی دعوت دیتے رہے، لوگوں کو بھلائی کی دعوت دیتے رہے۔ وتواصوا بالحق، حق نام اللہ کا ہے، حق کہتے ہیں اللہ رب العالمین کو، وتواصوا بالحق، جنہوں نے حق کی اللہ تعالیٰ کے نام کے اس کی وحدانیت کی وصیت کی لوگوں کو۔ حضرت عمر ابن خطاب نے کہا اللہ کے رسول حق کے معنی کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا کسی گم شدہ انسان کو سیدھی راہ بتانا، یہ بھی حق کی دعوت دینا ہے۔ کسی بھوکے کو کھانا کھلا دینا، یہ بھی حق کی دعوت دینا ہے۔ کسی کو سورۃ الفاتحہ یاد کرا دینا، یہ بھی حق کی دعوت ہے۔ کسی کے سامنے اللہ کی حمد، اللہ کی ثنا آپ بیان کر رہے ہیں، گویا آپ حق کی دعوت دے رہے ہیں۔ کسی کو آپ نے نماز کے لیے کہہ دیا کہ اللہ کے بندے نماز پڑھ لو، یہ حق کی دعوت ہے۔ تو ایمان لائے اور نیک عمل بھی کیے۔ اور تیسری وتواصوا بالحق، حق کی سچ کی دعوت دیتے رہے۔ یہ دعوتی پیغام ایسا ہے ہر زمانے میں ہر نبی نے دیا ہے، ہر زمانے میں ہر نبی کے ماننے والوں نے حق کی دعوت دی ہے، تمام انبیاء نے بھی دی ہے، ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ کے صحابہ نے بھی دی ہے، اور صحابہ نے حق کی خاطر اپنی اپنی جانیں گنوا دی ہیں۔ بے شمار صحابہ کو لوگوں نے اسی وجہ سے شہید کر ڈالا کہ وہ حق کی دعوت کیوں دے رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا سب سے اچھی دعوت، سب سے اچھا کلمہ کسی ظالم کے سامنے حق بات کہہ دینا۔ ایک آدمی شرک کر رہا ہے، کتنا رئیس آدمی ہو، آپ اس کو بتلائیں آپ مشرک ہیں، اس لیے کہ آپ اللہ کو چھوڑ کر غیر کی بات کر رہے ہیں۔ دل میں کسی طرح کا کوئی لالچ، کوئی خوف اور دہشت نہ ہو، تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ سب سے بڑا حق ہے، سب سے بڑی حق کی دعوت دینی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دو لوگوں میں جھگڑا ہو رہا ہے، اور ظاہری بات ہے اگر کہیں جھگڑا ہو زمین کی خاطر، مال کی خاطر، اولاد کی خاطر، بینک بیلنس کی خاطر، زمین جائیداد کی خاطر، نالے ندی کنووں کی خاطر اگر کہیں جھگڑا ہوتا ہے تو ظاہری بات ہے ایک آدمی حق پہ ہوتا ہے اور ایک ناجائز پہ ہوتا ہے۔ اگر آپ کو علم ہے کہ فلاں سامنے والا شخص ناجائز ہے اور یہ شخص جائز پر ہے، تو اس ناجائز والے آدمی کتنا رئیس آدمی کیوں نہ ہو، کتنا بڑا تمنگر آدمی کیوں نہ ہو، آپ اس سے کہیں بھائی اللہ کے بندے تم غلط راستے پر ہو، ناجائز پر ہو، تم ظلم کر رہے ہو، تو اللہ کے رسول نے فرمایا ظالم کے سامنے حق بات کہہ دینا یہ سب سے بڑا عدل و انصاف ہے۔ تو فرمایا وتواصوا بالحق، لوگوں کے سامنے حق بات کی دعوت دینا۔ پھر فرمایا اللہ نے وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور جنہوں نے حق کی اور صبر کی تلقین کی۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول سب سے بڑا صبر کیا ہے؟ فرمایا سب سے بڑا صبر یہ ہے کہ انسان پر کوئی صدمہ آ جائے، مصیبت آ جائے، وہ اپنی زبان کو بند رکھے،
خاموش رہے کہ اللہ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون، جو کچھ اللہ نے مجھے دیا تھا یا لے لیا ہے سب اللہ ہی کا ہے، وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اور مجھے اسی کی طرف جانا ہے۔ فرمایا جو لوگ ایمان لائے، نیک عمل کیے اور حق کی دعوت دیتے رہے، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور صبر کی لوگوں کو تلقین کرتے رہے، کوئی مصیبت آ جائے صبر کرو، پریشانی آ جائے صبر کرو، مال میں نقصان ہو جائے صبر کرو۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ قسم کھا کے کہتا ہے کہ میں صبر کرنے والے کے مال کو بڑھاتا ہوں۔ اگر انسان کو نقصان ہو گیا وہ صبر کر رہا ہے تو اللہ مال میں آگے چل کے منافع دے گا۔ اولاد چلی گئی، اولاد اللہ نے لے لی، وہ صبر کر رہا ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا وہ اولاد اس کے لیے آخرت میں شفاعت کا ذریعہ بنے گی۔ کو دنیا میں کسی نے ظلم کر لیا لیکن وہ صبر کر رہا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آخرت میں اللہ اس کو بہترین صلہ دے گا۔ تو 4 باتوں پر ہمیں عمل کر لینی چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے ایمان کو مضبوط کر دے، وَاعْمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اللہ ہمیں نیک عمل زیادہ سے زیادہ کرنے کی توفیق دے دے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اللہ ہمیں حق کی دعوت دینے کی توفیق دے دے، حق بات کی دعوت دینے والا اللہ ہمیں بنا دے، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اللہ ہمیں صابر اور شاکر بنا دے، مصیبت پر اللہ، غم پر اللہ ہمیں صبر کرنے والا بنا دے، بیماریوں پر اللہ ہمیں صبر کرنے کی توفیق دے دے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں شفا عاجلہ فرما دے، جو پریشان ہوں ان کی پریشانیاں پھر ہم سے دور فرما دے۔ اے اللہ مسجد ابو طلحہ میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں اللہ سب کی بخشی فرما دے، جو مائیں بہنیں بیٹیاں سن رہی ہیں اللہ سب کی بخشی فرما دے، سب کا سننا اللہ قبول فرما دے، سب کا جاگنا اللہ قبول فرما دے۔ اے اللہ عزت کی زندگی گزارنے کی ہمیں توفیق دے دے، ظالم کے ظلم سے بچائے، حاسد کے حسد سے بچائے، فتنہ کرنے والوں کے فتنے سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے جو ذکر، جو عبادت، جو نماز، جو درس ہم نے دیا ہے اللہ تمام چیزوں کو، تمام عبادت کو ہماری قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے اس کو نجات کا ذریعہ اور سبب بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔